ویلکم ٹو مائی چینل زی لنکس۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے شرک کا آغاز کیسے ہوا، شرک کا معنی اور مفہوم جان لینے کے بعد شرک کی 3 اقسام، جس میں سے پہلی قسم ذات میں شرک، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اس کو سمجھا تھا۔ ذات میں شرک کے بعد شرک کی باقی 2 اقسام آج ہم ڈسکس کریں گے۔ صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک بھی قابل مذمت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو توحید کی اقسام میں صفات میں یکتائی کا مفہوم بتاتے ہوئے میں نے آپ کو 3 بنیادی فرق بتائے تھے کہ انسانوں کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بنیادی فرق کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، جب آپ ان کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو صفات میں شرک کا مفہوم واضح ہو جائے گا کہ کسی کے لیے بھی اللہ جیسا علم، قدرت یا ارادہ ثابت کرنا یا کسی دوسرے کو ازلی اور ابدی سمجھنا۔ ازلی اور ابدی کا معنی ہے اسٹوڈنٹس ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ تک رہنا۔ کسی دوسرے کو ایسا سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا۔ قادر مطلق کا معنی ہے ہر طرح سے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یہ سب شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صفات میں شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے کلیئر کر دی بات، لیس کمثلہ شیء۔ سورۃ الشورى میں کوئی چیز اس کی مثل نہیں، کوئی بھی چیز، کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس میں جو صفت بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی اور کسی کی عطا کردہ نہیں۔ اب تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال اور کاموں میں شرک کرنا، اس کی بھی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کے سامنے ہی پیشانیاں جھکائی جائیں۔ حقیقی اطاعت اور محبت کا صرف اسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو حقدار سمجھا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کار ساز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کام بنانے والا ہے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا کوئی قانون حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ میں مزید اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے، یعنی ایک اللہ ہے۔ ہمیں بیماری ہو یا صحت ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، امیری ہو یا فقیری ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں ہم نے ایک اللہ ہی کو اپنا معبود تسلیم کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بیماری میں کسی اور خدا کے پاس چلے جائیں اور صحت میں کسی اور خدا کے پاس چلے جائیں، خوشحالی میں کہیں اور کسی کو خدا بنا لیں اور تنگ دستی میں کسی اور کو خدا بنا لیں۔ یہ تصور اللہ تبارک و تعالی نے کلیئر کر دیا کہ ہر حال میں
तुम्हारा माबूद एक अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा में इरशाद फरमाया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, जो कोई अल्लाह के नाजिल किए हुए आकाम के मुताबिक फ़ैसला न करे, फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, तो यही वो लोग हैं जो काफिर हैं। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सूरह यूसुफ में भी इरशाद फरमाया, हुक्म सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला को ही मुनइम हकीकी समझा जाए। मुनइम का माना स्टूडेंट्स नेमतें देने वाला, इनाम देने वाला, और हकीकी नेमतें देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। उसको समझा जाए और खुलूस दिल से उसका शुक्र बजा लाया जाए। और ये शुक्र सिर्फ यही नहीं कि ज़ुबान से या अल्लाह तेरा शुक्र है कह दिया जाए, बल्कि इसकी हकीकी सूरत ये है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि शुक्र की हकीकी सूरत क्या है। तो उसका जवाब ये है कि शुक्र की हकीकी सूरत ये है कि अपनी इबादत और बंदगी का रुख सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात की तरफ फेर दिया जाए, और गैरुल्लाह की इबादत और बंदगी का अपनी अमली ज़िंदगी में कोई शाइबा का मतलब हल्की सी भी झलक तक न रहने दिया जाए। कोई हल्की सी झलक भी दिखाई न दे, कोई ऐसा इजहार न किया जाए कि जैसा आजकल हम अपने मुर्शिद, पीर, किसी बड़े बुज़ुर्ग के सामने पेशानी तक झुका देते हैं चूमते चूमते। तो ये हल्की सी झलक भी नहीं करनी चाहिए, वरना कहीं ये शिरक में शुमार ना हो जाए। तो मुनइम हकीकी का शुक्र जो है उसकी हकीकी सूरत ये है कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में अल्लाह के सिवा किसी और के सामने अपनी पेशानियाँ न झुकाएं। हमें इस बात का खूब ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ़ शिरक ये नहीं कि पत्थर या लकड़ी के बुत बनाकर उनकी पूजा की जाए, बल्कि ये भी शिरक है कि हम अपनी बड़ी छोटी हाजत के लिए अल्लाह ताला के सिवा किसी और से लौ लगाए। लौ का मतलब उसकी तरफ झुक जाए। किसी इंसान को ये कहें कि तूने ही ये करना है, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, तो ये भी शिरक की झलक नज़र आने के मुतरादिफ है। हर मुश्किल में अल्लाह ताला ही को कादिर मुतलक, हर तरह से हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला और मुसब्बिबुल असबाब, तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला। मुसब्बिबुल असबाब का माना तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला समझ कर उसी के फ़ज़ल व करम से अपनी मजबूरियों का हल तलाश किया जाए। बेशुमार ऐसे मुसलमान मिलते हैं जो ज़बानी तौर पर तो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, लेकिन अमलन अपनी औलाद, रोज़गार, सेहत और दीगर मसाइल के लिए इंसानों के सामने उसी आजिज़ी का, उसी अपनी पेशानी झुकाने का, उससे उम्मीद करने का नज़ारा पेश करते हुए नज़र आते हैं, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही हकदार है। उसी को ही उसका कादिर समझा जाए। इंसान की इस कमज़ोरी को कि जब वो अल्लाह को छोड़कर अपने जैसे इंसानों के सामने अपनी मजबूरियों का हल तलाश करता है, तो अल्लाह ताला ने इस बात को भी सूरह अल-बक़रा में समझा दिया। फरमाया वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाह, सूरह यासीन में समझा दिया। वत्तख़ज़ू, जब वो पकड़ते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, आलिहतुन, कोई और माबूद, लअल्लहुम युनसरून, शायद कि वो उनकी मदद करें। ला यस्ततीऊना नस्रहुम, वो तो ताकत ही नहीं रखते कि वो उनकी मदद कर सके। वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून, और वो अपने हक़ में एक फ़रीक हो जाएंगे ला हाज़िर किए हुए। तो अज़ीज़ तलबा, ला हाज़िर का मतलब ये है कि जब क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो जो इंसान दुनिया में किसी इंसान को पुकारते रहे, जब वो उन्हें अपनी मदद के लिए पुकारेंगे क़यामत के दिन, उन्हें तो अपनी मुश्किल पड़ी होगी। वो कैसे
ان کی مدد کر سکیں گے، ان کی پکار پر وہ حاضر ہی نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر اللہ تعالیٰ روزی بند کر دے تو۔ اگر اللہ روزی بند کر دے کہ تو دنیا کے کسی انسان میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ روزی دے سکے، رزق دے سکے، جیسا کہ آج کے موجودہ حالات میں آنے واحد میں ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری معیشت کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا۔ دنیا کے بڑے بڑے نامور معیشت دان عاجز اور مجبور ہو گئے، اور بڑے بڑے ممالک جو اپنی معیشت پر فخر کر سکتے تھے، کرتے رہتے تھے، وہ بھی اپنی معاشی بدحالی سے آج مجبور اور بے بس ہیں۔ تو یہ تمام تر طاقت اور قدرت صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا یہ تمام تر قابل مذمت ہے، یہ انتہائی برا عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لانا اور رکھنا چاہیے، اور اسی کی ذات کو ہی کارساز سمجھنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات ہیں اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔